اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو میں نے عرض کی کہ یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین پر جو اس وقت آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمارے سامنے براہ راست پیش کر سکتے ہیں۔ ہم نے دوران ہفتہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ناظرین کے سامنے پیش کیا تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے چند ناظرین میں اس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات بھیجے ہیں، جو انشاءاللہ موقع آنے پر ہم اس پروگرام میں ان کو شامل کریں گے۔ آج سے شروع ہونے والے پروگرام کا یہ سلسلہ خاص طور پہ ختم نبوت کے موضوع کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ختم نبوت کا موضوع ہے جو زبان زد عام ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ آج کے ہمارے جو علماء کا پینل ہے اس سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آج کے ان مہمانوں کا تعارف کروا دوں جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عطاء المجیب راشد صاحب اور مولانا فضل الرحمان ناصر صاحب، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے مولانا سید مبشر ایاز احمد صاحب۔ مولانا صاحب، بات کا آغاز لازماً یہیں سے ہونا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس کے بارے میں آپ پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کل بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ الزام پاکستان میں اور باقی جگہوں پر بھی لگایا جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے قائل نہیں تھے۔ گویا انہوں نے ختم نبوت کے منصب کو اس کے بیان کو چھوڑ کر کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو اس کے خلاف ہیں، اور یہ جمہور مسلمانوں کی نظر میں ایک ایسا الزام ہے جس سے بڑا الزام تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کسی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے تو ان جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کی قائل نہیں، اور اس کو صحیح سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ مستند اور صحیح صورت یہ ہے کہ خود بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ارشادات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ جو اسلامی جماعت احمدیہ کے نام سے قائم ہوئی، اس کے بانی نے ختم نبوت کے بارے میں جو بتایا وہ حرف فیصل ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ پتہ لگ سکے کہ جس انسان کی طرف یہ بھیانک الزام منسوب کیا جاتا ہے اس نے خود اپنے الفاظ میں ان کی کیا حقیقت بیان کی ہے۔ ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے فرماتے ہیں کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین۔ اور اپنے ایک ارشاد میں
آپ فرماتے ہیں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں۔ اب ہمارے ناظرین یہ خیال رکھیں کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں، اور آپ سنیں گے کہ کتنی بار آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ اور حلفیہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں۔ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر آپ ایک دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ یہ خطاب جو بڑی سہولت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ پاکستان میں اور دیگر جگہوں پہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی واضح تردید ہے۔ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ یہ دو حوالے ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی نبوت انڈیپینڈنٹ شروع کر دی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ یہ ختم نبوت کی ایک حقیقت ہے جو آپ نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ پھر آپ کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ پس آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ دیکھیں کس قدر زوردار الفاظ میں آپ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کے ایک دو حوالے اور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی عزت و جلال کی قسم کہ میں مسلمان ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اور پھر ایک اور حوالہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ آج کے ان سب اعتراضوں کا ایک جامع جواب ہے جو آپ کے خلاف بڑی بے دردی سے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ آپ نے جو بھی فیض پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پایا۔ آپ کا ایک شعر قابل ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ بالکل جس طرح آپ نے ذکر کیا، کوئی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر خاص طور پہ ختم نبوت کے موضوع پہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو جگہ جگہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا ہے وہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ گویا مرزا صاحب، حضرت بانی جماعت احمدیہ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام گویا ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ فضل صاحب، اگر ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں، ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، اور جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں اور جو حقائق کو نہیں جانتے، وہ یہ جملہ سن کے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ جملہ ان کو سننے کو ملتا ہے کہ گویا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسا جملہ ہے جو
ایک عام آدمی کے جذبات کو انگیخت کرتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جماعت احمدیہ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ جزاک اللہ. ابھی جیسے محترم امام صاحب نے بتایا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس قوت اور یقین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے پہلے دن سے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی گہری محبت راسخ تھی، اور اس چیز کو آپ نے ساری جماعت میں رائج کیا، اور خاتم النبیین کے مطلب کو بار بار اپنے نظم میں بھی، شعر میں بھی بیان کیا. میں اب صرف اسی بات پہ آتا ہوں کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والی جو بات ہے، یہ دراصل کس چیز پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا آج تک کبھی کسی نے کسی روحانی چیز پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ کبھی ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی ولایت کو خطرہ ہوا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی صالحیت پہ فرق آیا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی شہادت پہ فرق آیا ہے؟ تو نبی جس کو براہ راست خدا کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور بغیر خدا تعالیٰ کی تائید اور الہام کے ایک نبی تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے اوپر اس کو جو متاع ملتی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنا اور پھر اس پر تحفظ کے لیے کمیٹیاں بنانا، آج تک تو دنیا میں ایسا کبھی نظر نہیں آیا کہ روحانی چیزوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کمیٹیاں بنائی جائیں اور جلوس نکالے جائیں اور لوگوں کے اموال جلائے جائیں، اور جو لوگ ان ایسے روحانی ان راہوں پر چلنے والے ہوں ان کو قتل کیا جائے. ہمیشہ انبیاء کے مخالفین ہی یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے جی میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور چیز اٹھا کر لے گئے. ان کی بات سے تو بعض وقت یہ لگتا ہے کہ واقعتاً حضرت مرزا صاحب خدا کی طرف سے سچے نبی ہیں، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فیض پایا ہے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو. لیکن مسیح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی آپ کو تائید حاصل رہی، آپ کی جماعت 100 سال سے زائد عرصہ سے ساری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. نقصان ہوا ہے تو بیچارے مولویوں کا ہو گیا ہے کہ ان کی جو سیاسی دکانیں تھیں یا ان کے پیچھے چلنے والے خدا کے ایک نبی کو ماننے لگ پڑے. بالکل ٹھیک. اس وقت مبشر یاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مبشر یاس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر یاس صاحب، بات ہو رہی ہے ختم نبوت کے بارے میں. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا خاتم النبیین کا انکار کرنے والے ہیں، اور گویا جماعت احمدیہ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا ہے. تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں. جی میں دونوں بزرگوں کی بات سن رہا تھا. محترم امام صاحب نے بڑے خوبصورت اقتباس مسیح علیہ السلام کے پیش فرمائے ہیں، جس میں یہ صاف انہوں نے بیان کیا ہے کہ کتنا گھنونا اور بڑا الزام ہے، اور الزام کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. میں صرف اس میں ایک چھوٹی سی بات پیش کروں گا کہ محترم امام صاحب نے جو اقتباسات پیش کیے وہ چند ایک اقتباس تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی تحریرات میں سے. اور ان اقتباسات کا حسن انتخاب یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی تحریرات سے لے کر آخری تحریرات تک کے اقتباس شامل تھے. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے بعد میں یہ اپنا تبدیل کر لیا تھا عقیدہ. تو جتنے اقتباس ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاتم النبیین سمجھتے تھے، حلفاً آپ اعلان کرتے رہے، اور جس طرح کا خاتم النبیین آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اس میں کبھی بھی آپ نے کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں فرمائی. تو یہ ایک خوبصورت انتخاب تھا جو تھوڑا سا پیش ہوا. محترم فضل صاحب نے بہت ہی ایک خوبصورت رنگ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ مادی چیز تو نہیں تھی نا نبوت کوئی. اور دوسرا ڈاکہ ہوتا کیا ہے کہ بزور بازو کوئی چیز چھینی جاتی ہے دن دہاڑے طاقت کے زور پر. نبوت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے کس سے چھینی؟ نبوت تو خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو خدا سے زبردستی مرزا صاحب نے نعوذ باللہ چھین لی. یہاں اگر ایک ڈاکو کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ تو اسی وقت ہی کوئی نہ کوئی اس سے زیادہ طاقت اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس وقت نہیں تو اگلے دن 2 دن بعد حکومتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں. یہاں 138 سال ہو گئے
اور خدا تعالیٰ جس کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں، کسی طاقت کی ضرورت نہیں، وہ اس کو نہیں پکڑ سکا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ سب سے بڑا افطرا خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خدا تعالیٰ پر افطرا کرنا ہے، جھوٹا افطرا۔ تو نعوذ باللہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ افطرا کیا تھا، یہ ڈاکہ ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الظالمون، یاد رکھو کہ یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو 138 سال ہو گئے، قادیان سے وہ آواز نکل کے ہندوستان پاکستان سے بڑھ کر آگے ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تو یہ جو تائیدی فعلی شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی تائید کی، یہ بتا رہی ہے کہ ظالم بہرحال یہ نہیں تھے۔ جماعت احمدیہ ظالم نہیں ہے، ظالم وہ ہے جو ناکام سے ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخری بات میں یہاں عرض کروں گا کہ خدا تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی بڑی غیرت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت سے تھا، اس لیے سب سے بڑا مقام آپ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کامیاب ہو جاتے؟ یہ لوگ خود کہتے ہیں، اگر فرض کریں مان بھی لیا کہ جس شخص نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ نے کیا، اسود انسی نے کیا، درجنوں لوگوں نے کیا، یہ لوگ مخالفین کہتے ہیں کہ ان کے اس نبوت کے دعوے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو یہ کیسا نبی تھا نعوذ باللہ، جھوٹا نبی، جس کو ساری طاقتوں نے مل کر ختم کرنا چاہا لیکن ختم نہیں کر سکے۔ کون سی کسر رہ گئی تھی جو تم لوگوں نے نہیں آزمائی؟ کون سی طاقت رہ گئی تھی جو تم نے نہیں آزمائی؟ کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا؟ تم تو کامیاب نہیں ہو سکے، نہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ تمہارے بقول کامیاب ہو سکا۔ تو یہ فعل، یہ عمل، یہ ترقی جماعت کی بتاتی ہے کہ یہ ڈاکہ نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کی تائید سے یہ شخص کھڑا ہوا اور ختم نبوت کی وہ تعریف اور وہ تشریح لے کر جو کھڑا ہوا، خدا تعالیٰ نے اس کی تائید کی۔ بالکل ٹھیک مبشر صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے اور اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کوئی معمولی نوعیت کا دعویٰ نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور وہ اپنے دعوے کی دلیل میں جو جو باتیں پیش کرتا ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ابتدا میں تو چلیں شک ہو سکتا تھا، لیکن اب تو 125 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو جماعت احمدیہ کو دن بدن ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ واحد جماعت دنیا میں جو خلافت کی ایک چھتری تلے یکجا اور یکجان ہو کے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00447708432157، جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس پر بھی ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پاس چند سوالات آئے بھی ہیں۔ مکرم طاہر حمید چٹھا صاحب کا سوال آیا ہے، مکرم راجہ خورشید احمد صاحب کا سوال آیا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام میں جب موقع آئے گا تو ان سوالات کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام اس وقت MTA انٹرنیشنل پر آپ براہ راست تو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی لنکس جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، ان پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میرے وہ ناظرین اور سامعین جو YouTube پہ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر وہ YouTube میں بھی ہمیں اپنا سوال کومنٹس کے خانے میں بھیجنا چاہیں تو وہ بھیجیں، ہم انشاءاللہ اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ امام صاحب، بہت اہم موضوع ہے ختم نبوت کا، اور آپ نے جس طرح اقتباسات پیش کی، اقتباسات تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں ساتھ ساتھ مزید پیش کرتے چلے جائیں گے، اور یہ ثابت کریں گے اور بتائیں گے کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقت میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے۔ لیکن اگر ایک اور پہلو کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کل ختم نبوت کے موضوع کو لے کر ایک کاروبار شروع کیا گیا ہے، ایک سیاسی دکان چمکائی جا رہی ہے۔ اگر اس پہلو کو سامنے رکھیں، اور یعنی تکلیف کا امر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو ہمیشہ امن کی تعلیم دیتے تھے، ان کا نام لے کے گویا زمانے میں فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آج کل ختم نبوت کو ایک سلوگن کے طور پہ بنا کر اس کثرت سے پیش کیا جاتا ہے اور اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ ان نعرہ باز لوگوں کو ہرگز ختم نبوت کا ادراک نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی بات ہے جس کے نعرے ہم لگا رہے ہیں۔ یہ ان کی پس ذہنیت ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جیسا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس پروگرام میں، اگر ختم نبوت کوئی ایسی چیز ہے جس کو چرا لیا گیا ہے، اس پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے یا لے لیا گیا ہے، زبردستی بنا لیا گیا ہے، تو دیکھنے والی بات یہ ہے ہر عقل مند کے لیے کہ کیا کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے زبردستی کوئی چیز چھین سکتا ہے؟ کیا کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اعلیٰ ترین منصب عطا کیا، وہ ان سے منصب لے سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے عوام الناس کو ایک خوش کرنے کے لیے یا ان کو اپنے حمایتی بنانے کے لیے ایک ایسا سلوگن بنا لیا گیا ہے جس کو ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ بالکل ان کی پس ذہنیت ہے اور کم عقلی کی مظہر ہے یہ بات کہ کیوں وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیز عام چل رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو نعرے لگانے والے، یہ تقریریں کرنے والے، یہ شور شرابہ کرنے والے، اس کے مقابل پر جو عوام الناس ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جو اٹھ کے اور ان کو کہے کہ یہ تم بات جو کر رہے ہو اس کی تو کوئی بھی بنیاد نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تم ہمیں کیوں غلط راستے پر لگاتے ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں لیڈر گمراہ ہیں وہاں عوام الناس بھی اسی طرح گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ امام صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کی بات کو دبایا جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب، یہی جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اور جو کوئی ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہر کوئی اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بدقسمتی سے پاکستان، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے ختم نبوت کی خدمت کی، ان کے بارے میں پاکستانی عوام کا کیا خیال ہے؟ جس شخص نے سب سے پہلے پاکستان، سارے دنیا کے بادشاہوں کو یا وزراء کو ان کے پاکستان میں اکٹھا کیا، سربراہان مملکت کو، اور پھر اپنی اسمبلی میں سارے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک قرارداد پاس کروائی، اس مقصد کے لیے کہ اس کو سیاسی برتری حاصل ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ڈکٹیٹر اٹھا، اس نے جو کمی اس میں رہ گئی تھی اس نے وہ پوری کر دی، ضیاء الحق نے۔ کیا آج تک کسی پاکستانی لیڈر کو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کبھی ان پر رحمتیں نازل ہوئی ہیں؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس قوم پر نازل ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ جس کو اپنے ووٹ لینے ہوتے ہیں سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں قادیانی بہرحال نہیں ہوں، میں گویا ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور اگر یہ اتنے ہی سچے تھے تو جو پاکستان کا شناختی کارڈ بنانے کا فارم ہے اس میں اتنا ہی لکھ دیتے کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں، اور پھر اگر احمدی اس پر دستخط نہ کرتے تو پھر بتاتے۔ صرف یہ ڈکلیریشن نہیں کرتے، وہاں پہ یہ بھی میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، اور پھر آگے میں قادیانی یا لاہوری میں سے نہیں ہوں، اور یہ اتنی لمبی ایک تفصیل ان کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کرنی پڑتی۔ تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے پاکستان کے ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کبھی رحمتیں تھیں نازل اس خطہ زمین پر، عذاب اتر رہے ہیں، تو لیکن جب سے یہ کام شروع ہوا ہے اس وقت سے ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت، دہشت گردی کی بنیاد اس چیز نے پڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مبشر یاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹائم پہ۔ السلام علیکم مبشر یاز صاحب۔ جی مبشر یاز صاحب، ہمیں یہ بھی ایک بات نظر آتی ہے
کہ جو عوام کو بتایا جاتا ہے، پہلے ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، انہوں نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر گویا اسلام کی فتح ہوگی۔ تو گویا ایک ہی سانس میں نبی کے آنے کا انکار کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی سانس میں ایک نبی کے آنے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پھر ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اس سے واقعی نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ برہان صاحب، اصل تو یہ ہے نا، ان بیچاروں کی بوکھلاہٹ اور سادگی ہے اس میں، کیونکہ ختم نبوت کی تشریح اور نبوت کا دروازہ انہیں مجبوراً اس لیے بند کرنا پڑا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنا تھا۔ آپ کو چونکہ ماننا نہیں، جیسا کہ ہر نبی جب آتا ہے اس کے بارے میں ایسے ہی پہلی مذہبی تحریروں سے ہمیشہ اسی طرح کی دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ وہ تشریف لایا ہو اور لوگ اس کے والہانہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس لیے اس انبیاء کے مخالفین کی تاریخ کو ان لوگوں نے تو دہرانا تھا، اس لیے دروازہ تو بند کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن ان بیچاروں کی بخلاہٹ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اس کے نزول کا عقیدہ نسلاً بعد نسلاً سینہ بسینہ اس طرح چلا آ رہا تھا کہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ بھی کہا کہ وہ آئیں گے۔ اب جب انہوں نے تعریف یہ کر دی کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو بےچارے یہ اس بکلاہٹ میں بھول ہی گئے کہ کتنی بڑی متضاد اور مخالف دو چیزوں کو لے کے یہ چل رہے ہیں۔ اس سے بہت ہی آسان تر متضاد بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان معنوں میں ٹھہرے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی تو تھے۔ اب اگر وہ آئیں گے آخری زمانے میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی پھر کون ہوئے؟ فرض کر لیا جس طرح ان کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو گئے اور ظاہر وہ نبی ہوں گے، تو اس وقت ان کے آخری نبی کی تشریحیں ساری کی ساری کہاں جائیں گی؟ کہ آخری نبی اور خاتم النبیین وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، تو آخری نبی اور خاتم الانبیاء تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ نمبر 2 یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہیں کون کہے گا کہ تم نبی ہو؟ ظاہر وہی ہوگی، تو وہی تو یہ مانتے نہیں، کیونکہ ان کے ختم نبوت کے تشریحات کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اب کسی قسم کی وحی نہیں ہو سکتی۔ جب وحی نہیں ہوگی تو وہ نبی کیسے بنیں گے؟ تیسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو قرآن کریم کہاں جائے گا؟ کبھی ان لوگوں نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ اس عقیدے کی یہ تشریح کرتے ہوئے کہ ختم نبوت کی ایک آیت اس کو بچاتے بچاتے وہ درجنوں آیات قرآن مجید کی کہاں لے کے جائیں گے جن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تورات کے پیروکار تھے۔ ایک طرف آیت مثلا ہم لے لیں سورۃ صف کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وہ تورات کے پیروکار نبی ہیں، اور ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد چلے جائیں گے تو کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
یہ آیت انہیں نکالنی پڑے گی. لیکن کیسے نکال سکتے ہیں یہ آیت؟ انہیں کس نے اختیار دیا ہوا ہے؟ قرآن کریم بھی تو قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے قائم ہے. تو ان قرآن کریم کی آیات کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قرآن کریم کی ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی ختم نبوت کی یہ تشریح کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے غلط تشریح ہے. پھر کبھی یہ بھی سوچا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ امت محمدیہ تو وہ امت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ وہ امت ہے کہ تمام امتوں سے بہتر ہے، سب امتوں سے افضل ترین امت ہے. لیکن یہ کیسی افضل ترین امت ہے کہ اس امت میں اگر کوئی نقص ہوا ہے، اس امت میں اگر کسی اصلاح کی ضرورت پڑی تو اس کی اصلاح کے لیے ایک دوسرا نبی لانا پڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اور افضل ترین مقام جو روحانیت کا مقام تھا اس کو بھی ناقص ٹھہرا دیا کہ نعوذ باللہ آپ کی قوت قدسیہ ایک مسیح بھی نہیں بنا سکی. یہ بہت بڑا الزام اور اعتراض ٹھہرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس امت محمدیہ کے اوپر. اور سب سے آخر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تو ایک فرضی باتیں ہیں، ایک خواب ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ یہ ساری خیالی عمارت قائم ہے اس بنیاد پر کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوئے، وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے 30 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات سے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اولیاء اور صلحاء امت کے ارشادات یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور فوت ہوا انسان کبھی اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتا. اس لیے ان کے آنے کا عقیدہ رکھنا یہ خود جو نبوت کی یہ ختم نبوت تشریح کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، اس کے متضاد ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ موہوم خیال ہے. اب انہیں اپنے یہ بے خواب کے وارڈ مکفل کرنے پڑیں گے کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. بہت شکریہ مبشر یاس صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، ویسے تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی کال کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00447708432157 یہ صرف آپ کے سوالات کے لیے ہے جو آپ ٹیکسٹ کی صورت میں ہمیں بھیجیں. البتہ جو کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر ہیں وہ آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. اگر آپ کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے کال کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. واٹس ایپ نمبر پہ کال کرنے کی برائے مہربانی کوشش نہ کریں، وہاں صرف تحریری طور پر آپ سوال بھجوا سکتے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ یوٹیوب پہ بھی اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام، اور فیس بک لائیو پہ بھی وہ آپ بڑے آسانی سے راہ ہدا لکھ کے آپ اس پروگرام تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں. امید ہے آپ ان تمام ذرائع سے جو بھی آپ کے لیے میسر ہو ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. امام صاحب اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ایک سانس میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اسی سانس میں بات کی جا رہی ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے جو ابھی تک زندہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. تو آپ اس بارے میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا جو لفظ آپ نے بھی بیان کر دیا کہ یہ کہنا ایک طرف کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور دوسری طرف کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یہ ایک ہی سانس میں دو جھوٹ بولنے والی بات ہے. اور پتہ لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو ختم نبوت کی اصل حقیقت کا علم نہیں. ختم نبوت تو ایک فیضان کا طور ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی دنیا میں قائم فرمایا ہے، اور جس انسان کو پہلے کوئی برکت ملی، کیونکہ پرانے انبیاء کی صداقت پر بھی مہر تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور آئندہ بھی کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر روحانیت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو ہر طرف سے جو خیر و برکت ملتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہے. تو ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں،
اور اس وجہ سے وہ ایک نئی بات میں غلطی میں مبتلا ہو گئے، اور دوسرا جھوٹ یہ آ گیا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان سے آئیں گے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا قرآن مجید میں ان کے آسمان سے اترنے کا ذکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس بات کا ذکر ہے کہ وہ آ کر امت مسلمہ کی قیادت کریں گے؟ یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دو بالکل متضاد باتوں کو، مختلف باتوں کو اکٹھا کرنے کی ناکام کوشش ہے، اور ایک جھوٹ کے بعد دوسرے جھوٹ کو اس پر نافذ کیا جاتا ہے۔ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ منصب ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ وہ جب آئیں گے، جس رنگ میں آئیں گے، وہ نبوت کا مقام ہوگا، اور ایک نبی جو فوت ہو گیا وہ آسمان پر گیا ہی نہیں، اس کے آسمان سے آنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اور جیسا ابھی بشر صاحب نے ذکر کیا کہ اگر امت مسلمہ کو کسی مرحلے پر رہنمائی کی ضرورت ہو، جیسا آج کل شدید رہنمائی کی ضرورت ہے کہ اس گزشتہ 100-200 سال کے اندر میں اسلام کی اصل روح سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان کو ایک رہنما کی ضرورت تھی، اور رہنمائی وہی اس دے سکتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور آپ کے در پر بیٹھ کر اس نے یہ ساری فضیلت حاصل کی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک اسرائیلی نبی آ کر امت مسلمہ کی اصلاح کرے گا۔ تو اس میں ایک عجیب تضاد ہے، اور ایک متصاد بات نظر آتی ہے کہ اگر مدد کی ضرورت تھی، جیسا ذکر ہوا، وہ مدد کسی غلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنی چاہیے، نہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ کا پیرو تھا اور بنی اسرائیل تھا۔ تو تضادات کا ایک مجموعہ ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ انسان جب اس کی کشتی ڈول رہی ہو تو کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ انہوں نے ایک غلط بات یہ بنا لی کہ ہم ختم نبوت کے علمبردار ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہیں، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واپس آنے کا اصول بنا لیا۔ تو یہ ایک ایسی ناکام کوشش ہے جو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں تضادات کے ایسے مجموعے نظر آتے ہیں کہ حیران کن ہے۔ بالکل۔ فضل صاحب دیکھیں جی، بات جب ہم پوچھتے ہیں جو جماعت احمدیہ کے موقف سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ ایک اصل میں وہی بات جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پہلے ایک جھوٹ بولا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ اور پھر تیسرا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو ایک بات ان کی طرف سے یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ امتی بن کے کام کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوں گے۔ یہ وہ ایک جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہے کسی نبی کے لیے کہ ایک زمانے میں تو وہ نبی ہو اور پھر ایک وقت پہ آ کر وہ نبی نہ رہے؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح تضاد کا ایک سلسلہ چل پڑے گا، ایک بہت بڑا تضاد تو یہ ہو جائے گا کہ قرآن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہہ رہا ہوگا، لیکن مسلمان ان کے اوپر بطور نبی کے ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے۔ ایک مسلمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ تو گویا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو یہ کہا کریں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے باقی سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا ان کا ایک من گڑت اصول ہے۔ اس پر مجھے یہ جو بات ہو رہی تھی، مجھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، دیکھا کہ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، کہ ہم جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسی امت میں سے کسی کو عیسیٰ بنا کر کھڑا کرے گا۔ اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ ایک حضور مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایک مسلمان بھی ایک وقت میں یہود اور نصارہ ہو جائیں گے، بالکل جیسے دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، اس طرح ان کے فرقے بھی بن جائیں گے، ان کے اندر برائیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ گویا سارے کے سارے یہود بن جائیں گے، جیسا علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ 100 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے، اب تو بہت حالت بگڑ چکی ہے۔ تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عجیب خدا تعالیٰ کا انصاف ہے کہ یہودی اور عیسائی تم بنو اور تمہارے علماء یہودیوں کے عیسائیوں کی طرح ہوں، اور عیسیٰ جو ہے وہ دوسری امت سے آ جائے۔ بالکل، بہت زبردست بات۔ تو یہ عجیب ہے کہ یہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر الامم کو، کہ میں اندر سے یہودی عیسائی تو مانتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، اور اب مان بھی رہے ہیں، ان کی شکلیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ اسی طرح کے علماء بن چکے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان میں نبی بھی کو پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فضل صاحب، اب اس پروگرام میں ناظرین بھی دیکھیں گے، اور ہماری طرف سے تو سب کچھ کھلا ہے، ویب سائٹس پہ بھی موجود ہے، alislam.org پہ موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پڑھیں، ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ خود ہمارے مخالفین جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ کہتے ضرور ہیں کہ کیونکہ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کر لیا، اس وجہ سے ہم ان کے مخالف ہیں۔ مبشر یاس صاحب اس وقت، السلام علیکم مبشر یاس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مبشر یاس صاحب، عمیر سلطان صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کے معنی وہی ہیں جو آپ کہتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کہتی ہے، تو مرزا صاحب یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی اور عالم دین نے کیوں یہ معنی اور یہ تفسیر نہیں کی؟ وشیا صاحب، آپ نے سوال سن لیا ہے؟ جی، یہ ان کا یہ کہنا کہ کیوں نہیں کی، یہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر مطالعہ کریں تو ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں ایسے بزرگان امت موجود ہیں۔ درجنوں میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان کی کتابیں ہمیں دستیاب تھیں، وگرنہ تو سینکڑوں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا سینکڑوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی مشکل بات تھی نہیں، اور ان کے سامنے قرآن مجید، دیکھیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے والے بزرگان ہمیشہ رہے، اور لا یمسو الا المطہرون، جس طرح انہوں نے تفکر کیا، خدا تعالیٰ خود اپنی تائید کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں ایسے ارشادات موجود ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی کیا تھا۔ خود یہ عربی زبان کا، آگے جا کے یقیناً آپ اس مضمون کو کھولیں گے کہ عربی زبان میں جب خاتم کا لفظ کسی کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی آخری ہوتے ہی نہیں۔ یہ تو یہاں آ کے کچھ مخالفت میں آ کے کچھ عربی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ عقیدے کی روح سے یہ سارے بنے۔ کسی عرب کے سامنے آج بھی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہوا خاتم الشعراء یا خاتم الفقہاء، تو وہ یہ نہیں کہے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب کوئی فقیہ یا کوئی شاعر نہیں ہے۔ وہ آشش کر اٹھے گا کہ کیا مقام بیان کیا ہے کہ اچھا وہ خاتم تھا، وہ یعنی افضل تھا۔ تو یہ لفظ ایسا ہے اور یہ قرآن مجید کا مضمون ایسا ہے کہ کوئی مشکل ڈالتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جیسے نے کہا نا کہ پہلے کسی نے کیوں نہیں کہا، سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین ان سے سیکھا جائے، انہوں نے اس لفظ کی کیا تشریح فرمائی؟ انہوں نے فرمایا لوگوں کو کہ اے لوگو دیکھو، قولو خاتم النبیین ولا تقولو لا نبی بعدہ، کہ خاتم النبیین تو کہو لیکن اس کے یہ معنی نہ کرتے پھرنا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کیوں کسی پہلے عالم نے ایسی تشریح نہیں کی، یہ جب پڑھیں گے پتہ چل جائے گا کہ درجنوں ایسے لوگ ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہم مسلسل دیکھیں، آگے جا کے یقیناً آپ زیادہ تفصیل سے لے کے جائیں گے کہ تک کم و بیش ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسے بزرگ، کوئی مجدد، کوئی عالم دین، کوئی مفسر، کوئی محدث، انہوں نے یہ تشریح کی ہوئی ہے کہ ختم نبوت سے مراد، خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن کریم کی لائی ہوئی شریعت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، ایسا نبی نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت سے مراد ہے۔ اور تب سے لے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک بے شمار ایسے بزرگ گزرے ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شیرانی ہیں، اور بہت قریب آ جائیں حضرت قاسم نانوتوی جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے بڑی تشریحات اس کی ہوئی ہیں۔ حالانکہ قاسم نانوتوی صاحب کا اپنا عقیدہ یہ نہیں تھا،
جو لکھا جاتا ہے. لیکن ختم نبوت کی جب تشریح پہ آتے ہیں تو انہوں نے یہی تشریح کی کہ ختم نبوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. نبی پیدا ہو، ایک ہو، زیادہ ہو، جو بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ مضمون بے شمار علماء نے، بزرگوں نے بیان کیا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مبشر یاس صاحب. جی طالب علم راجد صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے تضادات کی ذکر آ رہا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا، یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ جرمن ایک سیاستدان تھا. اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کہا لوگوں کو، جیسے سیاسی لوگ کہتے ہی ہیں اور پاکستان میں تو یہ روز کی بات ہے، اس نے کہا کہ جھوٹ بولا کرو اور اتنی کثرت سے بولا کرو کہ لوگ اس سے سچ نہ ملنے لگے. میں سمجھتا ہوں آج کل پاکستان کے حالات میں، خاص طور پر احمدیت کے مخالفت میں اور ختم نبوت کی آڑ میں آ کر جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہ بالکل اس مقولے کے آئینہ دار ہیں کہ بولو جھوٹ اور کثرت سے بولو تاکہ بالآخر لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں. دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی مبشر ایاز صاحب نے حوالے دیے ہیں، مختصر جواب دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ علماء نے تو لکھا ہوا ہے اور اس لمبی کتابیں اس پر موجود ہیں. اس سے بھی پہلے جائیں تو احادیث آتی ہیں. احادیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں ختم نبوت کا یہ مضمون کہ یہ فیضان جاری ہے، بند نہیں ہوا، یہ کثرت سے ملتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پھر قرآن مجید کی طرف جائیں کہ قرآن مجید کا تو اصول ہی یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ اگر ایک جگہ آپ کا منصب خاتم النبیین کا بیان ہوا تو اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریحات بھی کر دی ہیں. لیکن یہ تفصیلی مضمون ہے، یہ اپنے وقت پر آئے گا. لیکن اس ترتیب سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ دعوے کا ثبوت سب سے اول قرآن مجید میں، پھر احادیث میں، پھر سابق علماء نے، اور آج کل کے دور میں بھی جو حق پرست لوگ ہیں وہ اس قسم کی آواز اٹھاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. جی بالکل. جی فضل صاحب آپ بھی کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں گے یا کوئی اس موضوع پہ کچھ بتانا چاہیں؟ جی حوالے تو جیسے مبشر ایاز صاحب نے بے شمار بیان کر دیے ہیں کہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ اصل حوالہ جات بھی انشاءاللہ ان کو دکھا دیں گے. لیکن میں اس والے صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ امت محمدیہ میں اس طرح نبی کے پہلے کوئی تصور تھا یا نہیں تھا، میں صرف ان سے، یا یہ جو پتہ نہیں نوجوان ہیں یا کیا ان کی عمر ہے، ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں گزشتہ صدی اور پھر اس سے گزشتہ صدی میں وہ کون عظیم الشان انسان آنے والا تھا جس کے لیے ان کے بزرگ رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس امت کا اس وقت جو حال ہو چکا ہے، ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں اس کا علاج کیا ہے. کیا اس کا علاج قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا کہ ہمارے سیاسی رہنما مسلمانوں کے اتنے اچھے ہو جائیں گے اور پھر وہ امت مسلمہ کو ترقی دیں گے؟ یا ان حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امت مسلمہ میں آج 14ویں صدی میں جا کے علماء اتنے بزرگ ہو جائیں گے کہ علماء کے پیچھے جب لوگ چلیں گے تو پھر اسلام کو بڑی ترقی ہوگی؟ یا ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی پاورز ہوں گی اور وہ دنیا پر چھا جائیں گے؟ ایک ہی علاج لکھا ہے، قرآن دیکھ لیں یا حدیث دیکھ لیں. مسیح آنے والے مسیح ابن مریم کے ساتھ ہی امت مسلمہ کی تمام ترقیات وابستہ کی گئیں. صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ امت محمدیہ میں سے پیدا ہونا ہے یا پرانے والا آنا ہے. لیکن یہ خیال امت سے مٹانا کہ کوئی آنے والا نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب امت مسلمہ پہ گویا کوئی بہتر دن نہیں طلوع ہونے والا. بالکل ٹھیک بات. فضل صاحب جس طرح عمیر صاحب نے سوال بنیادی طور پہ یہ کیا تھا کہ کیا پرانے بزرگان بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، تو جس طرح مبشر ایاز صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ بزرگان نے بھی ذکر کیا کہ ایسے حوالے ملتے ہیں. صرف حقیقت یہ ہے کہ اب علماء ان حوالوں کا ذکر نہیں کرتے اور ان سے بھاگتے ہیں. ورنہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا تھا تو اس وقت کے علماء جو تھے وہ انکار نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں نشانی پوری کر کے دکھاؤ، سورج چاند گرہن کا ذکر ہے، خزانے لٹانے کا ذکر ہے. اور جب ایک ایک کر کے تمام اعتراضات کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دیتے چلے گئے تو پھر جب کوئی اور بات نہ رہی تو بس انکار کر دیا. اور یہاں تک اب کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ اب گفتگو ہی نہیں کرنی، نہ مسلمان ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی ٹیلی ویژن چینل پہ بھی یہ بات کوشش کی جائے کہ ختم نبوت کے عنوان پر جماعت احمدیہ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے گویا نام نہاد علماء کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو تو یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. تو بہرحال ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے اور یہ پوچھا ہے
افسار بھٹی صاحب نے، مجھے امید ہے میں ان کا نام ٹھیک لے رہا ہوں، اور وہ تھائی لینڈ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ غیر احمدی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ایک محل کی آخری اینٹ کی سی دی ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب، یہ جو حدیث ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں رہنمائی کر دیں۔ یہ بات درست ہے، اور ہم بھی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جو اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ بڑا خوبصورت لوگوں کو نظر آتا تھا، لیکن لوگ تعجب کرتے تھے کہ ایک اینٹ کیوں نہیں ہے، اور وہ میں ہوں، گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا۔ اس پر جماعت احمدیہ 100% یقین رکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نبوت کی وہ عمارت مکمل ہو گئی، نہ اب نبوت کی تعلیمات میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یا اور انبیاء آتے رہے، پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں رد و بدل ہوتا رہا، ان کی اصلاح ہوتی رہی وقت کے مطابق، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نبوت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ اب جس آنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی قرار دے رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، اس نے آ کر کوئی اضافہ نہیں کرنا اسلام کے اندر، نہ اس میں کوئی کمی کرنی ہے۔ اور مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ربط ہے جانے محمد سے میری جاں کو مدام، دل کو یہ جام لبالب ہی پلایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم کے آگے بڑھایا ہم نے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ میری نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کوئی علیحدہ نہیں ہے، میں تو انہی میں ہو کر۔ اور دراصل یہ حدیث قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں ایک آنے والے نبی کی جو اشارہ کر رہی تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو اس آخرین کے زمانے میں گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بروزی رنگ میں دوبارہ ظاہر ہونے والے تھے۔ اور یہ فضل صاحب یہ حدیث خود جو جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے جو معنی بیان کرتی ہے اس کی تائید کرتی ہے، جو کمال کو پہنچانے کا مضمون ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہیں محمد احمد صاحب جو پاکستان سے اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم محمد احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پروگرام راہ ہدیٰ میں خوش آمدید، اور آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب مرزا صاحب اور جماعت احمدیہ یہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کوئی شخص ایک عبادت و ریاست اتنی کرتا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہر لگا دیں اور وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہو جائے، ذلی بروزی اور غیر تشریح نبوت کے۔ ایک طرف خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے اور ایک طرف خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد لیا جا رہا ہے، جو کہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157 پہ کر رہے ہیں مرزا صاحب۔ بالکل اب ان دونوں میں ایک طرف خاتم النبیین میں بھی لفظ خاتم کا مطلب نبیوں کی مہر لے کے کہ نبوت جاری ہے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں گے وہ نبی ہو جائے گا، اور خاتم الاولاد کا مطلب لیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب آخری اولاد ہیں، جبکہ اس مفہوم کے مطابق تو مطلب یہ لینا چاہیے تھا کہ جس میں مرزا صاحب مہر لگا دیں گے وہ مرزا صاحب کا بھائی بن جائے گا اور ان کے والدین کی اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ بالکل محمد احمد صاحب، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سوال ہمارے پروگرام میں پیش کیا۔ ہم اس وقت مبشر یاس صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مبشر یاس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر یاس صاحب، یہ محمد احمد صاحب ہمارے پاکستان سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور جماعت احمدیہ آپ نے سوال کی آواز آپ تک پہنچ گئی تھی مبشر یاس صاحب؟
جی تقریباً کسی حد تک پہنچ گئی، اگر آپ پلیز دہرا دیں تو۔ جی میں اگر اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک طرف جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے معنی یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پر آپ مہر لگاتے ہیں وہ نبوت کا درجہ پا جاتا ہے، اور دوسری طرف تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم الاولاد کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بھائی کے لیے آپ واضح کر دیں۔ جی میں یہ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ خاتم کے وہ معنی جو انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جماعت احمدیہ یا حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی وہ تصحیح فرما لیں کہ یہ جماعت احمدیہ ہی صرف ایسا ترجمہ کرنے والی نہیں ہے۔ یہ تشریح لفظ خاتم کی قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم کی یہ تشریح نئی نہیں کی، ایک تو یہ وضاحت ضروری ہے۔ نمبر دوسرا یہ کہ لفظ خاتم جو ہے یا خاتم بھی لے لیں، ان کے معنوں کے اندر آخری کا مفہوم یہ ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں۔ لفظ خاتم کی تشریح جب کسی وقت پروگرام میں ہوگی تو اس کو کھل کے یہ بات ہوگی کہ لفظ خاتم جو ہے اس کے جو حقیقی معنی ہے، لغوی معنی، اس میں آخری کا مضمون نہیں ہے، مجازی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو اس میں تحدی والی بات ہے جس پر یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ خاتم ہوتے کی زبر کے ساتھ وہ جب اس طرح مضاف ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی صرف اور صرف افضلیت کے ہی ہوتے ہیں۔ نمبر تین، یہ دوسرا، یہ جو تریاق القلوب کا حوالہ پیش کیا ہے انہوں نے، یہ اقتباس ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اردو زبان میں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم الاولاد کہیں نہیں لکھا، جہاں تک مجھے شبہ پڑتا ہے، چونکہ فوری طور پر وہ کتاب سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوگا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا بعد میں۔ حضور نے وہاں خاتم الاولاد نہیں لکھا ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، لفظ خاتم کے یہ معنی جو ابھی میرے اس بھائی نے، دوست نے، بزرگوں نے کیے ہیں، وہ عربی زبان کے اعتبار سے ہیں۔ تریاق القلوب اردو میں ہے، اردو میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں لفظ مکر ہے، اب اردو میں مکر کرنا یا اردو میں مکار وہ منفی سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین مکر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو زبانوں کے فرق کے ساتھ مضمون کا فرق آ جاتا ہے، اس لیے یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جب خاتم کی بحث اس سیاق و سباق میں ہے، اس میں پہلے نمبر پر وہ ہے۔ وہ بعد کی باتیں ہیں کہ خاتم الاولاد کے یہ معنی یہاں ہو سکتے ہیں کہ سب سے افضل، سب سے، کیونکہ آگے وہ لمبی تشریحات موجود ہیں، کیونکہ آگے الہامات بھی ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے اولاد کا سلسلہ صرف اور صرف مسیح موعود سے چلے گا۔ الہام ہے ینقطع من آبائک و یبدأ منک، اب اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم کی جو تشریح ہم کرتے ہیں، یہ اقتباس اس کے ساتھ جوڑ بھی دیں تو مضمون نکل آئے گا، لیکن میں اصولی بات اپنے اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ خاتم جب استعمال ہوتا ہے وہ اور سینس ہے، یہاں خاتم الاولاد، خاتم کے معنی آخری، یہاں ہم نے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، اس لیے اس اقتباس کو وہاں لگانا یہ قطعاً متضاد یا مخالف بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مبشر ایاز صاحب۔ مجھے امید ہے ہمارے جو بھائی جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں بار بار اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی جہاں آپ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کامنٹس میں آپ اپنا سوال ہمیں کر سکتے ہیں، اور براہ راست بھی اس پروگرام میں فون کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مولانا عطاء المجیب صاحب، ایک اور سوال ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے، ان کا نام ہے ابراہیم ملک صاحب،
اور سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور یعنی یہ عام طور پہ جو جماعت احمدیہ کے موقف سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اس بات کو پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ختم نبوت اس لیے نہیں ٹوٹتی کیونکہ ان کو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل گئی تھی، تو کیونکہ وہ نبوت پہلے مل گئی ہے، اگر وہ بعد میں آ جاتے ہیں تو ختم نبوت وہ قائم رہے گی۔ تو اس بارے میں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ یہ سوچ کا بڑا عجیب انداز ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسولاً الی بنی اسرائیل قرار دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنما نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اسی طریق پر چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے کیا حالات بیان کیے، پھر ان کا واقعہ صلیب کیسے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے نجات دی، پھر بعد میں تاریخی واقعات آ جاتے ہیں، تو ان کا وہ سارا موضوع پوری طرح واضح ہو جاتا ہے قرآنی دلائل سے، احادیث سے اور بعد کی روایات سے، کہ وہ اپنا بنیادی مشن مکمل کرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآنی تعلیم کے لحاظ سے کوئی فوت شدہ آدمی دوبارہ آ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بڑی واضح آیات ہیں کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جاتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ پھر واپس نہیں آتے۔ تو اس لیے قرآن کے مطابق اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ اس دنیا میں ان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آ کر پھر وہ کریں گے کیا؟ اگر وہ نبی اپنے ہونے کا اعلان کریں تو قرآن مجید کا وہ تردید ہے، اگر قرآن مجید کی آیت کی تردید کریں تو ان کا مشن کیا رہتا ہے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کیا کرنی ہے؟ تو بہت سارے تضادات کا مجموعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ اس وقت آئیں گے اور وہ پہلے سے نبی بن چکے ہوئے ہیں، تو پہلے سے نبی بنے اور جب ان کی وفات ہوئی ان کا عرصہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، جس طرح باقی نبی ہیں۔ اب باقی نبیوں کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان سارے نبی بنے تھے، سب نبی بنے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی نبوت ان کی زندگی تک محدود تھی۔ لیکن یہ کمال ہے ختم نبوت کے تصور کا، جو حقیقی تصور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لحاظ سے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن آپ کا روحانی فیضان جاری و ساری ہے، اور جو اس روحانی فیضان سے حصہ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک امتی نبی بنائے گا۔ تو امت میں سے نبی بننا تو ختم نبوت کے منصب کے عین مطابق ہے، لیکن امت سے باہر کا کسی نبی کا بنا دینا یہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے، اور واقعات کے لحاظ سے بھی خلاف ہے، اور تاریخی طور پر بھی یہ بات ناممکن ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، اگر جو جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اس کو دیکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ایسا کمال ہے، ایسا مقام و مرتبہ ہے جس کی بدولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے بھی انبیاء نے فیض حاصل کیا، اور بعد میں بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ اسی ختم نبوت کے کمال سے اس دنیا میں آتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب، ایک اور ہمارے کالر ہیں، سوال کرنے والے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات وہ لوگ زیادہ یعنی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ یہ اقبال احمد مومن صاحب انڈیا سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے غیر احمدی دوست کا سوال ہے۔ یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے، اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، یعنی اگر مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیے بغیر کام کرتے تو ٹھیک تھا، نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ بہت دلچسپ سوال ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، باتوں سے ہمیں اتفاق ہے، لیکن بس نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ آپ نے کیوں کر دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اگر تو ان کے جو غیر احمدی دوست ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ مرزا صاحب نے باقی سارے کام بہت عظیم الشان کیے اور ایسا مجاہد پیدا ہوا، جس طرح ان کے علماء کہتے رہے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھ کر ایسی اسلام کی خدمت کی ہے کہ 1400 سال میں ایسا کوئی مجاہد پہلے پیدا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جو باہمی مشورے سے طے کی جائے کہ اچھا میں نبوت کا دعویٰ کروں یا نہ کروں۔ نبوت تو خدا کی طرف سے ملنے والا ایک مقام ہے، اور جب خدا تعالیٰ کہے کہ تو نبی ہے اس وقت کوئی نبی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنے بعض مقامات کے بارے میں فرمایا کہ میں تمام دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، ولا فخرہ، میں خاتم النبیین ہوں ولا فخرہ، تو لیکن جو خدا کی طرف سے ان کو پیغام ملتا ہے کہ تو فصدع بما تؤمر، نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے انکار کر سکے. تو مرزا صاحب کو اگر خدا نبی کہتا تو کہہ رہا ہے، اور وہ لوگوں کے علماء کے ڈر سے کہ لوگ یہ مخالفت کریں گے تو میں نہ کروں، تو یہ تو ویسے ہی نبی کی شان کے خلاف ہے. دوسری بات تو انبیاء تو یہ بات تو سارے انبیاء پر فٹ کی جا سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کمی تھی یا کیا وہ خوبی تھی جو مکہ والوں کو اور عرب والوں کو نظر نہیں آتی تھی؟ وہ ہر طرح ان کو تعاون کرنے کو تیار تھے، لیکن ان کو اگر یہ کوئی دکھ تھا تو اتنا خوبصورت اور سمجھدار اور اتنا عظیم الشان انسان ان کے اندر پیدا ہوا، لیکن اس نے نعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اس نے ان کا کام خراب کر دیا. تو انبیاء ایسا نہیں کیا کرتے. میں ایک شعر پڑھ اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. اگر مرزا صاحب نہ ہوتے تو جس نے بھی آنا تھا اس نے یہی دعوے کرنے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بالکل فضل صاحب، جس طرح آپ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر مسیح موعود علیہ السلام کو جیسا ہم یقین رکھتے ہیں، اور خود مسیح پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا تو میں نے اس حکم کے مطابق یہ دعویٰ کیا. دنیا مانے نہ مانے، ان کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو ملتا ہے اور وہ دعویٰ نہیں کرتے تو کیا وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے اور صداقت کے معیار سے نیچے نہیں آتے؟ تو جو بھی شخص ہو، ایک عام شخص بھی صداقت کے معیار سے نیچے آ جائے تو اسے ایک اچھا بااخلاق انسان نہیں کہا جاتا. تو نبی کا مقام تو بہت ہوتا ہے، جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے جب کہا جاتا ہے اسی طرح بیان کرتے ہیں بلا خوف لومۃ لائم. یہ ہے انبیاء کی شان کہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے دعوے سے لوگ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور ہوا بھی یہی کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ کی تعریفیں ہوتی تھیں. جب آپ کو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بجائے یہ کہنا چاہیے جب آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، اس مرحلے تک آپ کی دینی خدمات کو دیکھ کر سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو آپ کو ایک اسلام کا فاضل اور اسلام کا ایک مجاہد تصور کیا جاتا تھا اور لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھ رہی تھیں. لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو پھر مخالفت تیز ہو گئی. تو آپ نے اس ڈر سے کہ مخالفت ہو جائے گی دعویٰ نہ کرتے، تو یہ عدم صداقت والی بات ہے، اور نبی کی شان نہیں کہ وہ صداقت کے معیار میں ایک رتی بھر بھی کمی کرے. نبی تو جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہوتا ہے اس کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. اور میری توجہ اس طرف بھی جا رہی تھی کہ اگر ان کی بات مان لی جائے، دنیاوی لوگوں کی بات مان لی جائے، تو آج سوال یہ ہو رہا ہونا تھا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، کیونکہ جو احادیث میں ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے والے کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ اور نبی اللہ ہی کہہ رہے ہیں. اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ کا سوال؟ جی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ تو کہہ دیا، نام نہیں بتایا. میں بھی ہولتے ہوں اور بھی کئی ہولتے ہوں. میرے سامنے اس وقت آپ کا نام نہیں ہے، آپ اپنا نام اگر بتا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. چلو اچھا ہوتا ہے، اگر آپ مجھے اسکرین پر نظر آ گیا خان یونائیٹڈ کنگڈم. آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جہاں کہیں تک میری آواز جا رہی ہے، سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خان صاحب، مجھے اب آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ پیار سے کہوں گا، احترام سے کہوں گا. گزارش خان صاحب، میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیلی ویژن آن ہے اس کی آپ آواز پلیز بند کر دیں اور پھر ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں اور اپنا سوال پیش کریں. جزاک اللہ. میں نے ٹی وی کی آواز مکمل بند کر دی ہے. اب آپ کو ٹیلی فون پر سنوں گا. جی ٹھیک ہے برادر؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم، اور میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوالات تو میرے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ ٹائم نہیں دیں گے، اس لیے میں کچھ
ختم نبوت پر بات کروں گا. وہ ابھی 10 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا یا کوئی اور صاحب کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب اگر نبوت نہ لفظ استعمال کرتے تو اچھا تھا. اصل میں مائنڈ مت کیجیے گا پلیز، دلداری مقصود نہیں ہے. نبوت انہوں نے اس لیے ظاہر کی تھی جہاد کو کل کرنے کے لیے، جہاد کو ختم کرنے کے لیے. اگر خان صاحب جزاک اللہ، میں آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سوال کیا ہے. اور یہ جو ابھی آپ پروگرام میں جو ذکر ہوا یہ بھی ہمارے ایک کالر کی طرف سے سوال ہی تھا جو ہم نے پیش کیا تھا، تو میں بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے آپ کا سوال جاننا چاہوں گا. سوال جاننا چاہیں گے تو بس نہیں سنیں گے؟ نہیں، آپ نے سوال کرنے کے لیے کال کیے نا، تو سوال آپ پیش کریں ضرور. نہیں، میں تبصرہ میں اور سوال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. سوال ایک سطر کا ہوتا ہے، تبصرہ ایک صفحے کا بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے اجازت خان صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو تبصرہ ہم کسی وقت اور آپ سے لے لیں گے. تو اس وقت اگر آپ سوال پیش کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اور بھی سوالات موجود ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے تمام سوالات کا جواب دینا چاہیں گے. اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں. اچھا، تو یہ بتائیں جو آپ کی اپنی کتابیں ہیں احمدی روایات کی لکھی ہوئی، ان پر یقین کرتے ہیں؟ کن کتابوں پہ یقین کرتے ہیں؟ یہ جو احمدی صاحبان نے لکھ رکھی ہیں ان پر یقین کرتے ہیں، رکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اوپر بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے سب کا عقیدہ ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے. باقی کسی کتاب کو ماننے کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن آپ اگر آپ اپنا سوال پیش کریں تو شاید مجھے واضح ہو جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلو میں سوال پیش کرتا ہوں، میں سوال پیش کر رہا ہوں. جہاں کے بھی احمدی صاحب یہ سن رہے ہیں وہ لکھ لیں مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84. اسی میں سے سوال ہے میرا، اسی کتاب میں جو آپ کی کتاب ہے احمدی صاحبان کی لکھی کتاب ہے، لکھتے ہیں یہ ہے صلاح مشورہ بٹوین حکیم نور الدین اور مرزا صاحب کے. اچھا خان صاحب، ایک تو میں کتاب کا نام نہیں سن سکا، دوسرا یہ کہ ہم وہ حوالہ دیکھ لیں گے. جلد 5 صفحہ 84 آپ نے بتایا ہے، کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں اور پلیز اپنا سوال پیش کر دیں. ہم اس کتاب سے سوال جو آپ عبارت پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم خود چیک کر لیں گے. سنیے، مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84 84 اور 85. جی جی. اس میں سوال یہ ہے کہ حکیم نور الدین کا غلام احمد کو دعوی مسیحیت میں مشورہ دینا کہ ہم یہ رل مل کر یہ کام کرتے ہیں. سنتے جائیں ذرا، جو کچھ پڑھ رہا ہوں خدا قسم آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے خان صاحب جزاک اللہ. جو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھے اچھی طرح علم ہے، اور بار بار یہ سوال اس پروگرام میں پیش کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے پیش کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا یہ اصرار ہے مکتوبات احمدیہ جلد 5 صفحہ 84 85 سے، انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اس کو پھر بھی جب وقت آئے گا اس کو شامل کر لیں گے. اس وقت ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ شاہزیب محمود صاحب نے ہم سے کیا ہے. اور مبشر یاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مبشر یاس صاحب. وعلیکم السلام. مبشر یاس صاحب، یہ شاہزیب محمود صاحب ہیں اور ان کا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ یہ سوال ذرا پلیز دوبارہ دہرا دیں. شاہزیب احمد محمود صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو لفظ غیر شرعی اگر نکال دیں تو یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی غالباً محترم امام صاحب نے یا محترم فضل الرحمان صاحب نے وہ حوالہ دیے بغیر وہ دہرایا بھی تھا بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو ایک دفعہ نہیں، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی روایت میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا کہ آنے والا وہ نبی ہوگا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم آپ کے جو صاحبزادے تھے
وہ جب فوت ہوئے تو فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا. اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے کو نبی بھی کہا گیا. تو اس کی پھر قرآن مجید کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بزرگان امت نے یہ تشریح کی کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تو اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، البتہ غیر شرعی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ نہ کرنے والا. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ شریعت کا بولا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے. بعد کے صلحاء امت نے اس کی تشریح یہ کی ہے. یہاں میرے بزرگ اس بات کو مکمل کر دیں گے. چھوٹی سی ایک بات میں یہاں عرض کر دوں. محترم خان صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا. خان صاحب کے پاس حوالے نہ جانے کہاں سے ہوتے ہیں. مکتوبات احمدیہ جلد 5 میرے پاس سامنے موجود ہے. اب مکتوبات احمدیہ یا مکتوبات احمد کے نام سے 2 مختلف ایڈیشن ہیں. اب انہیں بتانا چاہیے کہ کون سی چیز وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. اب میرے سامنے مکتوبات احمد جلد 5 صفحہ 84 کے اوپر کسی قسم کا ایسا کوئی مضمون نہیں ہے، اس لیے حوالے انہیں مکمل دینا چاہیے. اب دوسرا دیکھیں گے، ایک پرانا بھی ہے جو مکتوبات احمدیہ ہے، وہ دیکھ کے جس طرح آپ نے فرمایا بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اس میں کیا ہے. بالکل ٹھیک مبشر صاحب، جزاک اللہ. جی ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی تکرار ہو جائے. جو بات مبشر ریاض صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جب بھی آپ کے ماتحتی میں کسی نبی آنے کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں، اس سے یہ بات سب سننے والوں پر واضح ہونی چاہیے کہ اس میں لازمی طور پر ایسے نبی کا ذکر ہے جو آیت سورۃ النساء کی 70 نمبر کی آیت ہے، جس میں وہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے جب نبوت کا انعام کا ذکر آیا تو وہ نبوت غیر تشریعی نبی ہوتا ہے، یعنی ایسا نبی جو نئی شریعت لانے والا نہیں بلکہ شریعت محمدی کے تابع ہے. تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ اس وضاحت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی نبی کا ذکر کیا تو اسی معنوں میں ہے کہ وہ نبی آئے گا، نئی شریعت کے بغیر آئے گا اور غیر تشریعی نبی کہلائے گا. بالکل ٹھیک. میں ایک دفعہ پھر اپنے ان ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بہت کثرت کے ساتھ سوالات بھیج رہے ہیں، اور چند ناظرین ہیں ہمارے جو خاص طور پہ جو ایک حدیث ہے لا نبی بعدی، اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ لمبی تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں اس کو تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. جس طرح کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، بار بار ہم دہرائیں گے کہ آئندہ کے چند پروگرام اسی موضوع پر ہوں گے. فضل الرحمان صاحب، ایک ہماری سوال کرنے والی ایک ہیں ہماری بہن آصفہ خانم صاحبہ، وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میرے استاد وفات مسیح کی آمد کے قائل ہیں. میرے خیال میں وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ وفات مسیح کے قائل ہیں، مگر کہتے ہیں کہ مسیح و مہدی کے دوبارہ آنے کے بارے میں احادیث چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ان کو ماننا ضروری نہیں. اس پر ہمارا کیا تبصرہ ہے؟ یہ جو ان کا سوال ہے کوئی نیا نہیں ہے، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امام اور مسیح کی جو خوشخبری دی، تو کیا اس کے بارے میں کہیں یہ ملتا ہے کہ وہ آئے گا تو بے شک تم اس کو نہ ماننا، بے شک کافر کہتے رہنا، بے شک تمہارے اس کی مخالفت کرتے چلے جانا؟ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ملتی ہے وہ تو یہ ملتی ہے کہ جب بھی آنے والا امام آئے گا، امام مہدی، تو تم اس تک پہنچنا اور اس کو جا کر میرا سلام کہنا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی دنیا میں آئے اور اس کا دعویٰ نبوت کا ہو اور کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہو. تو اس لیے اگر تو آنے والا نبی ہے تو ایک مسلمان کو اس کا ماننا ضروری ہے. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں یا قوی، تو یا تو پھر یہ کہیں کہ کوئی بھی حدیث ماننے کے قابل نہیں. تو کیا اگر ان کا یہ ایمان ہے
تو وہ حدیثیں جو بے شمار پوری ہو چکی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مساجدہم عامراتم وہی خراب من الہدی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے اس کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے لیکن وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں ایسی پیش گوئیاں ہیں جو ہمارے سامنے پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو کیا ایک یہی پیش گوئی جب پوری ہوتی ہے تو صرف اس وجہ سے وہ کہ یہ ضعیف ہے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو آنے والا آیا ہے اس کا دعویٰ قرآن کی روح سے سچا ہے یا نہیں سچا۔ اگر تو مرزا صاحب کا دعویٰ قرآن کی روح سے سچا ہے تو اس کا ماننا لازمی ہے ہر مسلمان پر، خواہ وہ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے۔ لیکن اگر مرزا صاحب کا دعویٰ قرآن کی روح سے جھوٹا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ بے شک انکار کر دیں۔ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ صرف احادیث کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن احادیث بھی مرزا صاحب کی تائید کر رہی ہیں، لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ قرآن کریم کی آیات کی روح سے سچا ہے، اور جو بھی نبی دنیا میں آئے اس کا ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ طاہر مجیب راشد صاحب، ایک اور سوال جو ہمارے بھائی زین عابد صاحب نے کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جہاں خاتم کے دوسرے معنی بھی ہیں اور وہ معنی ہیں ختم کرنے کے، تو آپ کیوں وہ دوسرے معنی کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں، ایک پہلو سے مانتے ہیں، یقیناً مانتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ نے شریعت اسلامیہ ساری دنیا کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اسلامیہ قرآن مجید کی صورت میں عطا کی، آپ نے ساری دنیا میں پھیلائی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور مختلف نبیوں کو مختلف شرائع دے کر دنیا میں بھیجا، اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نئی شریعت کا باب بند ہو گیا، اور اب اس کے بعد یہ فیضان ختم نبوت اس رنگ میں جاری ہوا کہ جو اس آخری شریعت یعنی قرآن مجید کو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ باقی روحانی انعامات دے گا۔ تو ایک چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم ہوئی وہ شریعت ہے۔ شریعت آ گئی، کامل، مکمل اور محفوظ شریعت، جس کے کبھی زائل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر ضرورت اس میں پائی گئی، انسانوں کی ہر حاجت کا جواب اس میں دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے کامل شریعت لانے کے اعتبار سے جو سفر شروع ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر آ کر ختم ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ نے اسی فیضان کو دوسرے رنگ میں جاری بھی کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آئندہ کے لیے ہر فیض کے دروازے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے ساتھ منسلک کر دیا۔ فرمایا کہ کوئی شخص بھی کوئی روحانی مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے، میرا حوالہ ان کا میرے پاس نہیں ہے لیکن اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر فرمایا کہ ہر فیض کی کنجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور جو آپ کی پیروی نہیں کرتا، اس درس سے فیض پانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست اعلان ہے کہ ہر فیض کا دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک جاتا ہے۔ تو ایک سلسلہ شریعت والا مکمل ہوا اور ایک فیضان کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ بالکل، اصل میں بلکہ ہماری طرف سے یہ سوال ہے کہ یہ تو ایک معنی ہے نا، جماعت احمدیہ خاتم النبیین کے تمام معنی کو مانتی ہے، تو یہ ہمارا سوال ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے جو جماعت احمدیہ کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا رکاوٹ ہے کہ وہ معنی جس سے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کا مقام بلند ہو رہا ہے، اس کے نہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ معنی بھی ماننے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ماننا چاہیے اور جماعت احمدیہ کے موقف کی طرف آنا چاہیے۔ مبشر یاس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر یاس صاحب، میرے علم میں ہے کہ یہ سوال متعدد دفعہ ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ احمد اسلام صاحب یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ مختصراً اس کے بارے میں بتا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، تو مرزا صاحب یعنی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی وفات لاہور میں ہوئی
اور تدفین قادیان میں کیوں ہوئی؟ جی یہ اصول نہ جانے کہاں سے بنا لیا. ایسا کہیں بھی اصول نہیں ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے. قرآن کریم میں ایسی کوئی بات ہے، نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد ہے. ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، یہ نہیں کہ قاعدہ کلیہ تھا کہ نبی جہاں بھی فوت ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے. بائبل جو انبیاء کی تاریخ ہے ایک بہت بڑا ایک خزینہ رکھتی ہے اپنے اندر، جغرافیہ تاریخ ہے، اس میں ملتا ہے ہمیں انبیاء کی جو ہے ان کی ناشیں، ان کی ہڈیاں وہ لے کے بیچارے اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے لیے پھرتے تھے کہ وہاں دفن کرنا ہے وہاں دفن کرنا ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یا تو قرآن سے دکھائیں یا کسی حدیث سے دکھائیں کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. یاس صاحب، عطا المجیب صاحب، ایک اور سوال ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا لیکن میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے سوال کرنے والے بھائی نے سوال کیا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں. احمد صاحب ہیں پاکستان سے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے فیضان کا مظہر ہے، اور کسی نبی کو بھیجنا یا نہ بھیجنا اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. نہ وہ انسان خود کرتا ہے، نہ کوئی دوسرا اس کو بناتا ہے، یہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جانتا ہے کب بنانا ہے، کس کو بنانا ہے اور کس جگہ پر بنانا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو ہم بندوں کا یہ کام ہی نہیں کہ ہم اس قیاس آرائی میں لگ جائیں کہ آگے نبی آنا ہے یا نہیں آنا. یہ بات پکی ہے کہ فیضان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان سے جو بھی فیضان پانے کے قابل اللہ تعالیٰ قرار دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا قابل بنائے گا. بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہو اس کو ماننے کا فیصلہ کرنا پہلی ضروری بات ہے، اور پھر آنے والے کا انتظار بعد میں کرنا چاہیے. یہاں میں ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے اس موقع پر. وہ مولانا مودودی صاحب کا حوالہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ نبی آنے کی ضرورت کیا ہے اور کیا لوگ تصور کرتے ہیں. بڑا دلچسپ حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات اقامت دین کی تحریک کے لیے کسی ایسے مرد کامل کو ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے ایک ایک شخص کے تصور کمال کا مجسمہ ہو اور جس کے سارے پہلو قوی ہی قوی ہوں. دوسرے الفاظ میں یہ لوگ دراصل نبی کے طالب ہیں، اگرچہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور کوئی اجرائے نبوت کا نام بھی لے دے تو اس کی زبان گدی سے کھینچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر اندر سے ان کے دل ایک نبی مانگتے ہیں اور نبی سے کم کسی پر راضی نہیں. بالکل. تو میں لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انعام دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، آپ کی اطاعت کی برکت سے، اس کے پیغام پر غور کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، بعد کیا ہوگا. جو آ گیا پہلے اس کو مانیں کہ جس جو بعد میں آئے گا اس کو بھی پھر دیکھ لیں گے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں پاکستان سے مبشر یاس صاحب کا، فضل الرحمان ناصر صاحب کا اور عطا المجیب راشد صاحب کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سوالات کیے. اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو لا نبی آبادی والی حدیث ہے اس کے بارے میں ہم اپنے آئندہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر میں پھر میں دہرا دوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00447708432157. ہفتے کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو خاص طور پہ ختم نبوت کے موضوع سے متعلق تو وہ ضرور کریں. اپنے دوستوں کو بھی یہ نمبر دیں، کیونکہ جماعت احمدیہ کو سننے کا لوگوں کو موقع نہیں ملتا. تو یہ موقع ہے جماعت احمدیہ کا موقف جانا جائے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتی ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تو عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہو کے فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. جماعت احمدیہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے، اور انشاءاللہ یہی تا قیامت ہمارا عقیدہ رہے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین